الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. نہ تخت و تاج کی نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لا کل بشر بات کرو. اور جو سمجھ نہ سکے اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو. اس لیے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ ہوگی تو نظر آئے گا. ویسے آنکھ سر کی بھی ہوتی ہے اور آنکھ دل کی بھی ہوتی ہے. علامہ نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں. یہ دیکھنا اور ہے اور وہ دیکھنا. آنکھ کا دیکھنا ابو جال کے پاس بھی تھا، لیکن دل کا دیکھنا یار غار کے پاس تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے وہ شاعر نے کہا چشم آما میں خورشید دیجور ہے. اگر آنکھ نابینی ہو، دل نابینا ہو، نکلا ہوا سورج بھی اندھیری رات ہے، اسے نظر جو نہیں آتا. چشم آما میں خورشید دیجور ہے، دیدائے صاحب دید میں نور ہے. آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، میری سرکار نورن علا نور. اللہ جس دل میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوبصورت سادات کرام کے زیر سایہ یہ مجمع ہے. میں انشاءاللہ ان کلمات کی طرف بھی آتا ہوں. اللہ کہنے سے منہ کھلتا ہے، بند نہیں ہوتا. میں نے کبھی شمین کو نہیں کہا کہ آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ سٹیج والا بندہ ڈیوٹی ٹھیک کرے تو سبحان اللہ اندر سے نکل ہی آتی ہے. یہ باہر سے تو ڈالی نہیں نہ جاتی، اندر سے نکلتی ہے. تو اندر پر ہوگا تو نکلے گی. لیکن اگر کوئی پریکٹیکلی کرنا چاہے بعد میں بھی اللہ کہہ کے دیکھ لے، نیچے والا ہونٹ نیچے رہے گا، اوپر والا اوپر رہے گا. منہ کھلے گا تو کھلے کا کھلا ہی رہے گا، بند نہیں ہوگا. اللہ کہنے سے پھر وہ کہہ کے دیکھے محمد صلی اللہ تعالی. 2 دفعہ نیچے والے ہونٹ نے اوپر والے ہونٹ کو چوم کے بتایا. کوئی نہ بھی چومے تو اللہ چما ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا قادر ہے نا، وہ چما ہی لیتا ہے. لیکن مجبور ہو کے چومے تو ملتا کچھ نہیں، مسرور ہو کے چومے تو علامہ شامی فتویٰ دیتے ہیں کہ یار غار کی قیادت میں جنت میں جائے گا. تو جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ نام خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی.
حمد و صلات کے بعد صد عزت و تکریم کے لائق، زینت مسند صدارت، رونق بزم محبت، میری مراد پیر سید قاسم علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، رونق محفل سید عون الحسنین شاہ صاحب، اور میرے رابطے میں بھی رہے، بڑی شفقت فرمائی جناب پیرزادہ سید محمد منشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور یہ عرس مبارک ہے، مجھے نام پر بھی رشک آیا، اور جب میں پہنچا ساتھیوں نے کہا کہ آپ پہلے بھی آئے ہیں، تو پہنچ کے پھر الحمدللہ یاد تازہ ہوئی کہ مالکوں نے ایک دفعہ پھر کرم فرمایا۔ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، اور میرے بڑے مشفق و مہربان، بڑے درویش صفت انسان، جو سب سے پہلے میرے رابطے میں آئے، میری مراد پیر سید حامد علی شاہ صاحب سیگل آباد سے۔ تو آج چونکہ اس ٹائم تک میری تلق انگ سگر حاضری تھی، تو میں نے عذر پیش کیا، تو سادات نے شفقت فرمائی کہ اگر زور تک آ جائیں تو زور کے بعد خطاب کرا لیں گے۔ پہلی دفعہ اس خلیفہ صاحب نے بھی مجھے بڑی خوشی سے اجازت دی ہے، وگرنہ ملک مزاج کا آدمی ہے، تو بڑا پرانا ملک ہے ہمارا درباری، تو پروگرام پورا بھی ختم کر کے آئے نا تو مذاق میں کوئی نہ کوئی گلہ وہ نکال ہی لیتا ہے۔ تو پہلی دفعہ خوشی خوشی انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں، ابھی جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ تو میں نے کہا جی مسجد میں چلیں، تو خصوصی نعت سے پہلے وہاں میں نے اپنی ڈیوٹی نوکری کی، اور وہاں سے میں نے اجازت لے لی، اور الحمدللہ ان صاحبان نے شفقت فرمائی، مجھے جماعت کی نماز بھی مل گئی۔ آپ لوگ چونکہ کافی دیر سے موجود ہیں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں آپ کی زیادہ ڈیوٹی ہو جائے۔ تو میں تو الحمدللہ اب اس کے بعد فری بھی ہوں، اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں جو وقت گزر جائے میں اس کے لیے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ غنیمت اور سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ کا میں مزاج دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی نوکری اور ڈیوٹی کروں گا ضرور، جتنی آپ کی طبیعت ہوگی۔ سادات کرام نے تو کرم فرمایا ہی ہے، اور یہ کریم ذاتیں ہیں کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گرانا۔ تو ان گرانے کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ۔ میں نے بڑے مختصر سے کلمات قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھے برکت کے لیے، اور چند باتیں اس ضمن میں بھی ضرور گوش گزار کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، علامہ سید المحققین علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ کوئی جگہ اور کوئی وقت از خود محترم نہیں ہوتا جب تک اسے کوئی خاص نسبت نہ میسر آ جائے۔ نسبت ہے جو چار چاند لگاتی ہے۔ ویسے دیکھیں نا، کبھی کسی وقت یہ جگہ جب مسجد نہیں تھی تو اس کا اکرام عزت نہیں تھی نا، مسجد کی نسبت نے اسے عزت عطا فرمائی۔ ابھی ہم نے رمضان المبارک گزارا، اسی طرح سورج غروب ہوا، رات طلوع ہوئی، لیکن وہ رات جب رمضان کی بن کے طلوع ہوئی تو اس کی عزت میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ رات تو پہلے کی طرح ہی طلوع ہوئی ہے، اور مسجد میں تراویح کے ساتھ نماز عشاء اب زیادہ ہو گئی، لیکن نمازیوں کا بھی اضافہ ہو گیا، نمازی پہلے سے زیادہ آ گئے۔ اور میں بس ایک دو اس ضمن میں صرف اشارے کروں کہ جس رات کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب یہ کوئی لمبی چوڑی تو نہیں نہ ہو گئی، اتنی راتوں کے برابر ہی ہے، لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ خیر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، تو اب نزول قرآن کی نسبت نے اس کی عزت کو چار چاند لگا دیے، قدر والی رات کہلائی۔ ویسے میں یہ بات عرض کروں کہ جس رات میں قرآن آئے وہ قدر والی ہے، اور 1000 مہینوں سے وہ شب برات یا میلاد شریف کی رات ہو نا، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بڑا طوفان سامنے آتا ہے کہ ثابت ہی کوئی نہیں۔
ہے کہ نہیں؟ لیلۃ القدر کا ثبوت تو ہے نا، اس میں کوئی شک؟ اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب اس کی عزت کو 4 چاند لگے تو کیوں لگے کہ قرآن کی نسبت میسر آ گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی عزت بڑی، نسبت قرآن کی وجہ سے رمضان کی عزت بڑی، نام لیا گیا رمضان کا قرآن میں قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ اب ذرا آپ خیال کریں جس ہستی کے سینہ مبارک میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور پھر اپنے نصیب پر رش کریں۔ رب نے کنتم خیر امہ کہا، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ امت امتوں میں بہترین امت قرار پائی، یہ بھی کریم آقا علیہ السلام کی نسبتوں کا۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ یہ لیلۃ القدر جیسی رات بھی حضور ہی کی عطا ہے، حضور ہی کی، قلب مبارک میں ذرا سا خیال آئے نا کہ مولا 1000 سال عمریں ان لوگوں کی، اور کنتم خیر امہ میری امت ہے، عمر ہی تھوڑی ہوگی، عبادت ہی تھوڑی ہوگی، ان سے بہتر کیسے ہوگی؟ تو محبوب کا خیال رب پھر اس طرح قبول فرمائے کہ ایک رات کو ہی 1000 مہینوں سے افضل قرار دے، تو ہم اس ہستی کا شکر ادا کر سکتے؟ کبھی بھی ادا ہو سکتا نہیں جس نعمت پر رب نے احسان جتلایا ہے۔ میں ایک اور بات بڑے اشارے سے کہہ دوں، تھوڑا اس طرف آ جاتا ہوں۔ کبھی جو جگہ یسرب کہلاتی تھی، جس مٹی سے بیماریاں پھوٹتی تھیں، آقا علیہ السلام گئے نا ہجرت کر کے، تو پہلے گئے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بیمار ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا آقا اس مٹی سے بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ کوئی خاصیت ہوتی ہے نا مٹی میں، بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ تو پھر حضور نے دامن رحمت رب کی بارگاہ میں پھیلایا اور عرض کی مولا اب تو میں آ گیا، اب حاجیوں نے پڑیاں اٹھائی ہوتی ہیں، کیا ہے جی؟ خاک شفا۔ حضور کے جوڑے لگے تو مٹی جو اس سے بیماریاں پھوٹتی تھیں اس سے شفا تقسیم ہونے لگی۔ اور میں سمیٹ دوں اس باب کو یہ کہہ کے کہ علامہ علوسی کہتے ہیں جس جگہ حضور آرام فرما ہے وہ جگہ نہ صرف زمین و آسمان سے بلکہ عرش الہی سے بھی افضل۔ اور بڑا جملہ آپ نے کہا، میں بڑے متعدد طریقے سے بیچ بیچ میں سے عرض پیش کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں علماء کا یہ خیال ہے، کون علماء؟ ان کے ہم پلہ، ہم اثر علماء کی بات ہے، آج کے عالموں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ علماء کا یہ خیال ہے اور میرا یہ مذہب ہے، میرا یہ مذہب ہے کہ وہ جگہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا تھا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پر تو کوئی گنبد خضرا نہیں۔ یہ ہمیں سعادت نصیب ہے کہ خدا کرے ہم بار بار جاتے رہیں۔ اور حاضری نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ یا بحمد تعالی اس جگہ کو پیر سید حیدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسبت میسر آ گئی، اور مسجد کا جن سے نام منسوب ہے شاہ رسول رحمت اللہ علیہ کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سارے نسبتوں والے جو فیض ہیں یہ لائق رشک ہوتے ہیں۔ میں چونکہ یہ عرس پاک کی تقریب ہے اور میں اس بات کا بھی سہارا لے لوں، اللہ کا فضل ہے، میرے پیر صاحب کی عنایت ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو اطمینان بخش نہ ہو، جس کے پیچھے کچھ سند نہ ہو، وہ نہ کی جائے، تاکہ آپ جیسے اب ان دنوں میں وقت دینا یہ کوئی آسان بات نہیں، اور یہ بھی ہمیں تسلی ہے کہ وقت وہی ہے جو اب گزر رہا ہے،
وقت وہ میں پہلے عرض کر چکا نا، یہ کل اس وقت بھی ہم نے اس وقت کو گزارا، آنے والے کل بھی گزاریں گے، لیکن اس وقت کو جس ماحول کی نسبت میسر ہے، اصل میں یہی وقت ہے ہماری زندگی کا جو گزر تو جائے گا لیکن گزر کے بھی گزرے گا نہیں۔ یہ گزر من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ وقت بھی ہمارا رب کی بارگاہ میں قرض حسنا کے طور پر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہماری ضروریات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اس وجہ سے یہاں جو آپ نے وقت دیا ہے، آپ کی محبتوں کو سلام ہے، یہ آسان بات نہیں، لیکن کیسے دیا ہے میں اس طرح بھی تھوڑا قرآن پاک کے سارے سے انشاءاللہ میں چلا جاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے قوم کے سامنے خطاب کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کی، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں بڑا علامہ کون ہے، علمی شخصیت؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اس میں کوئی شک والی بات، انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا، وقت کا نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اللہ سے ہم کلام ہونے والا، تو پھر اس سے بڑا کوئی علامہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اچھا مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، اللہ کے چھپے ہوئے راز حکمتوں کے تحت جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا، آپ نے جو کہا ہے نا میں ہوں بڑا علامہ، تو یہ میں کوئی نہیں اللہ کو پسند، یہ میں اللہ کو پسند، تو میں اس ہستی کو تو ہم نے سلام کرنا ہے نا، میں نے پہلے کہا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں، جماعت انبیاء میں ایک ہی کلیم اللہ ہے، ہاں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، لیکن میں اس سارے سے یہ عرض ضرور کروں گا کہ یہ جو میں یہ کر دوں گا تو میں، ہم نے جو بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں نا ان کو بے شک نیچے کر دیں اور اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں رب کرتا کیا، پھر دیکھیں رب کیا کہا۔ جبریل آ گئے، اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر حکم کیا ہے، کہا رب فرما رہا ہے میں نے کوئی اور بھی علامہ بٹھایا ہوا ہے، میں نے کوئی اور بھی علامہ۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی فیلڈ کا بندہ اپنے سے اوپر تو کسی کو نہیں نہ سمجھتا ہے کہ نہیں، تو چاہیے تھا، یہاں تو وزن ہی بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے اگر کوئی ہے تو جبریل ہوتا ہوگا، لیکن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، کتاب شریعت عطا فرمائی، امت عطا فرمائی، نبوت میری ہے، کلمہ میرا قوم پڑھتی ہے، مصلی ممبر میرا ہے، اگر کوئی اور ہے تو وہ ہوتا رہے، مجھے کیا غرض ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ موقف نہیں اپنایا، بلکہ فوراً عرض کی، مولا اپنے اس بندے کا مجھے پتہ بتا تاکہ میں جا کے فیض لے لوں، تاکہ میں جا کے یہ جو محبتوں کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں، اور آج بڑے صرف تحقیقی نہیں تنقیدی دور میں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا لینے جاتے ہو، تو قرآن نے ہمیں کچھ بتایا ہے کہ وقت کا نبی بھی فیض لینے اللہ کے بندے کے پاس جا رہا ہے، اور پتہ رب سے پوچھ رہا ہے۔ رب نے یہ نہیں وحی نازل فرمائی، اور خود ہم کلام بھی ہوتے ہیں، یہ جھڑکی نہیں تھی کہ میں نے تجھے کہا ہے کہ بندوں کو میرے پاس بلا اور تو خود کسی بندے کے پاس جا رہا ہے، نہیں، رب نے پتہ بتایا، اور پتہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منشائے خداوندی ہے، اکتساب فیض یہ رضائے خداوندی ہے اور نبیوں کا طریقہ ہے۔ اب چونکہ اس باب کو کھولیں گے تو یہ اسی باب پر ہی ساری تقریر ہو جائے گی، میں شارٹ کٹ آگے تھوڑا جانا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا بتایا، تعارف کیا بتایا، میں نے بھی ساتھیوں سے پوچھا، اور پھر بھی میرے رہنما مجھے یہاں تک راستہ دکھانے والے لے آئے، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی کوئی تعارف اور راستہ پوچھا۔ رب نے فرمایا مچھلی پانی سے ویسے نکلے تو ایکسپائر ہو جاتی ہے، اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، فرمایا نہیں اسے کاٹیں، جو چیز کھانے والی نہیں اسے نکال دیں، پیس کر لیں، روسٹ کر لیں، یوشا بن نون کو ساتھ لے لیں، بھنی ہوئی مچھلی کھانے والے برتن میں رکھ لیں،
اور جہاں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے وہ تعریف ہے میرے بندے کے جائے قیام کی، وہ پتہ ہے، وہ تعارف ہے میرے بندے کے جائے قیام کا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری المعروف ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں لکھا کہ جہاں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہونا، اللہ کا بندہ سانس لیتا ہے، صرف سانس میں ہوا نہیں خارج کرتا، سانس کے ساتھ رب کا ذکر بھی کرتا۔ جو دم غافل سو دم، اللہ اکبر یار۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا یاد خدا کی وجہ سے فضا میں روحانیت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا پیر صاحب دم کریں، وہ جو پھونک پیر صاحب نے مارنی ہے، ہمارے سانس میں بھی وہی پھونک ہے نا، ہمارے سانس میں بھی، لیکن نہیں، وہ جو اللہ کے قرآن سے ٹکرا کے پھونک آتی ہے نا، ان کلمات سے ٹکرا کے پھر شفا تو ہونی ہے نا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے پیچھے الحمدللہ یہ میرا چونکہ جاب ہے اور مسائلیں بیچ میں آتی ہیں، یہ ویسے والی بات نہیں، لیکن ضمناً آئی ہے، اور یہ چونکہ عرس سے منسوب پروگرام ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سورہ فلق اور ناس کی اس مسائل میں، فضائل میں، تعارف میں ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں کہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ صحابہ دیے اور کسی مہم پر بھیجا۔ کسی ہوتا ہے نا ڈیوٹی والے ساتھی چلے جائیں کہ فلاں کام چکوال کر کے آ جائیں، تو وہ جب گئے نا تو راستے میں رات پڑی تو ویرانہ تھا، ایک قبیلہ آباد نظر آیا۔ میں بڑے اشارے سے یہ پورا واقعہ سمیٹ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں تو ہمیں کوئی مکان دے دیں، رات رہنے کے لیے کھانا دے دیں، صبح ہم چلے جائیں گے۔ تو پتہ چلا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے صحابہ اکرام بھی جو جا رہے ہیں تو توکل رب کی ذات پر ہے، ساز و سامان ساتھ نہیں اٹھایا ہوا، مکان بھی دے دیں اور کھانا بھی دے دیں۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چلے جائیں، ہمارے پاس کوئی مہمان نوازی کا رواج نہیں۔ یہ توکل کہنا آسان ہے، کر کے فقیروں نے دکھایا ہے۔ کر کے میں مسند پہ کھڑا ہوں، وادی گمکوشی میں جا کے دیکھ لیں آج بھی کہ فقیر نے جس جنگل کو منگل بنایا ہے وہاں پرندوں کو بھی پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ جب توکل رب پہ کیا جائے اور وفا رب کے محبوب سے کی جائے تو پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیندے۔ ویسے نہیں جملے کہے گئے، ان کے پیچھے بڑی تحقیقیں اور نچوڑ موجود ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چلے جائیں، کوئی مہمان نوازی کا رواج نہیں ہمارے پاس۔ چلے گئے ننگی زمین پر نا دیہات سے باہر لیٹ گئے کہ چلو جب مالک جانے تو اس کا کام جانے۔ پیر صاحب نے لکھا نصف شب گزری، پھر کیا ہوا؟ رب کے غضب کو جوش آیا کہ قبیلے والے بستروں پر اور میرے محبوب کے غلام ننگی زمین پر۔ تو پھر کیا ہوا؟ بچھو کی ڈیوٹی لگی کہ قبیلے کے سردار کو کاٹ۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بچھو بھی کاٹے تو پیچھے کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو پھر عرس و میلاد پر آپ ویسے نہیں آئے، یہ بھی رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ بھی سعادتیں ادھر سے ہوتی ہیں، وہ میری طلب بھی ہے، ان کے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ اور مجھے رشک ہے، اور میں نے بار بار اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ یہ پروگرام طے شدہ ہونا کہ زور دعا ہو جائے گی تو زور کے بعد خطاب نہیں ہوتے، یہ مالکوں کا کرم ہو اور حاضری لگنی ہو تو پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں، پھر یہ ترمیم ہوتی ہیں۔ بچھو نے جا کے قبیلے کے سردار کو کاٹا، اور کاٹے رب کے حکم سے، تو پھر اس نے تو کاٹنا ہی ہے نا۔ وہ مچھر کو کہا کہ نمرود کو جا کے کاٹ، تو مچھر نے عرض کی مولا میں تو فزیکلی فٹ ہی نہیں۔ وہ لڑنے والا مجاہد کو فٹنس بھی ہونی چاہیے نا، وہ ٹانگوں سے لنگڑا آپ پڑھیں تو صحیح کتابیں اٹھا کر۔ وہ مچھر نے عرض کی میں فزیکل فٹ نہیں، فٹنس ہی نہیں رکھتا۔ وہ نمرود کہاں، مچھر کہاں؟ وہ فرمایا تو نے کرنی ہے ڈیوٹی، تیرے ڈنگ میں بم کی طاقت تو میں نے پیدا کرنی ہے، وہ تو میں نے کرنی ہے، یہ کوئی بم ہونا ضروری
بدر والے کو پاس بم نہیں تھا لیکن ایمان وہ بم تھا کہ جس کے سامنے ہزاروں کا لشکر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں وہ کیسے مار کے چلے گئے. کاش کہ وہ ایمان لوٹ آئے. چند دن پہلے اسلام آباد میں بڑے اولے برسے، ژالہ باری، طوفان آیا، رولا پڑ گیا. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں قیامت صغری آ گئی. تو جن پر قیامت کبریٰ کا نزول ہے، اس فلسطین کے دکھ میں ہم کتنے شامل ہیں یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. چھوڑ دیں باقی ہم کتنی دکھی ہیں اور کتنی رات کی تنہائیوں میں رب کی بارگاہ میں اخلاص سے آنسو بہا کے دستے دعا دراز کیے ہیں کہ مولا وہ بھائی دکھی ہیں تو مجھے بھی دکھ پہنچا ہے، انہیں تو سکھی کر دی. اور اگر اتنا ہم نہیں نہ کر سکے تو ہم نے کسی کو کیا گلہ کرنا ہے؟ کسی کو بہرحال بات آگے چلی جائے گی. بچھو نے ڈنگ مارا تو قبیلے کا سردار یوں اچھلنے لگا. ڈنگ کے پیچھے کوئی رب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف تھی نا. اصل تو رب کی غیرت اور غضب کو غصہ آیا ہوا تھا کہ تم نے میرے محبوب کے غلاموں کی تواضع نہیں کی، خدمت داری نہیں کی. اس لیے آستانوں پر جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے مسلک مذہب پوچھے بغیر ہی بچھایا جاتا ہے. یہ پوچھے بغیر ہی، ہاں یہ خدمت کوئی عام خدمت نہیں ہے. قبیلے کا سردار پھڑکنے لگا، سارا قبیلہ جاگ گیا. گھر میں بڑے کو تکلیف ہو تو چھوٹے سو سکتے ہیں. فرسٹ ایڈ کے نسخے سارے فیل ہوتا ہے نا. فرسٹ ایڈ آج کل تو ظاہر میڈیسن لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا جی، وہ جوین مال کے تو ہم نے خود بھی کھلاتے دیکھا ہے نا بزرگوں کو. کساوی پتی کا کعوہ دیں تو اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے تھے. اب جتنے ہم آگے گئے ہیں تو 2-3 ہزار کے تو پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب کی باری آتی ہے کہ اب بتا ذرا کیا کرنا ہے. مجھے ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ 5,000 روپیہ مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے لیا اور ڈاکٹر صاحب کو بیٹھے ہیں تو بس اتنی گزارش ہے دست بستہ کے ہاتھ ذرا اولا رکھو ہیں جی. اچھے نیک لوگ بندے موجود ہیں لیکن کسائی کو بھی شاید ترس آتا ہو چمڑا اتارتے ہوئے. ڈاکٹر بڑا بے رحم ہے. تو وہ کہتے ہیں 5,000 کا نسخہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کی صورت میں دے کے مجھے کہا اگر علاج کرانا ہے حاجی صاحب تو 50,000 لگیں گے. تو حاجی صاحب پٹواری آدمی تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ میں سمجھ سا کہ 5,000 کرے ٹئی پیا سمجھو نا گھومی گیا، بس میں نہیں علاج کرانا. وہ پہلے درجے پر ہی کافی سارے تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. اس وقت جو فرسٹ ایڈ کے نسخے تھے وہ فیل ہو گئے. درد کی شدت ہے، بندہ تڑپتا پھڑکتا ہے. پھر انہی میں سے کسی نے کہا یہ جو کھیتوں میں لیٹے ہیں نا درویش، ان سے جا کے کوئی دم دعا کرا لے. ان سے جا کے جب شدت درد سے تڑپے نا پھر نہ ماننے والے آ ہی جاتے ہیں دم کرانے کے لیے. میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ. بہرحال پھر کیا ہوا، چلے گئے. اور میرے نبی کے غلاموں کو سلام کریں. جو محکوم ہے زیر کمان وہ درویش آرام کر رہے ہیں، لیکن جو سالار قافلہ ہے وہ جاگ کر ان کی راکھی کر رہا ہے. ابو سعید خدری جاگ رہے ہیں، دور سے آتے ہوئے دیکھا، فرمائے کھڑے ہو جاؤ. دوری کون لوگ ہو تم؟ سر جھکایا جی ہم اس کے لیے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. تو پھر کیا آپ کے پاس کوئی دم دعا ہے؟ بڑے پر اعتماد لہجے سے حضور کے غلام نے فرمایا دم بھی ہے دعا بھی ہے، لیکن چلے جاؤ نہ تمہیں دم کرتے ہیں نہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. یہ غیرت ہے نا. پھر کیا ہوا، منہ لٹک گیا کہ سودا ان کے پاس ہے وہ دیتے نہیں. پھر اور طرف آ گئے کہ کوئی مہربانی کریں. آپ نے فرمایا مہربانی ہو جائے گی، یہ بچاؤ اگر ہمارے دم سے تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے تو پھر ہمیں دو گے کیا؟ ہم جاتے ہیں نا پہلے دسترخوان پہ بٹھایا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلائیں، پھر اندر ملاقات کے لیے لائیں. یہ رسول اللہ کے غلاموں کا حصہ ہے. دوسری ٹیم آ جائے تو پھر حضور کے صحابہ کا طریقہ یہ بھی موجود ہے. اور میں نے ریفرنس پیش کیا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لینا اس ریفرنس میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جی جو مانگیں گے دیں گے. میں شارٹ کر دوں بات لمبی ہو جائے گی. دم کی اجرت طے ہوئی 1 ریوڑ بکریاں کہ اگر ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے 1 ریوڑ بکریوں کا اجرت میں دیں گے. پیر صاحب نے اس پر بھی بات کی ہے کہ کتنی بکریاں ہوں تو ریوڑ بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 30 بکریاں ہوں تو ریوڑ بنتا ہے.
ایک بکری بھی لینی آسان جی، ایک دم تے 3 بکریاں. اے پھر شاہ صاحب نو دیا کرو دعاواں جڑے مفتی دم کر 30 بکریاں. اب ظاہر ہے اب تو لی جا رہی ہیں نا. اپنے آپ تو انہوں نے روٹی نہیں دی، اپنے آپ تو انہوں نے رہنے کے لیے کمرہ نہیں دیا، اب تو لی جا رہی ہیں. وہ لینا اور ہے اور دینا. ہاں جی. پھر کیا ہوا؟ ابو سعید خدری وہ دم سے بات چلی تھی، کچھ پڑھا، پھونک ماری، آرام سے بیٹھ گیا. وہ قبیلے والے متفکر تھے کہ اتنا درد تھا، ہو سکتا ہے یہ چلے جائیں بکریاں لے کے تو بعد میں پھر ہو جائے. انہوں نے کہا کہیں کوئی تھوڑا موڑا ہے نا، کوئی اثر نظر آ رہا ہے. وہ اگر پانی خشک بھی ہو جائے سیجل تو ہوتی ہے نا، تو اگر کہیں تھوڑا تھوڑا بھی درد ہے تو بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ وہی کوئی نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ اس رب کی طرف سے تھا نا سارا کچھ. وہ دوائی میں بھی شفا اسی نے رکھی ہے، لیکن دم میں بھی شفا اسی نے رکھی ہے. کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی ہو، سرجن ہو یا میڈیکل ہو، وہ بھی جب دیکھے کہ دوائی اثر نہیں کرتی تو یہ وہ بھی کہتا ہے کہ اب دعا کریں. اسے بھی پتا ہے جب دعائی اثر نہ کرے دعا پھر بھی اثر کر سکتی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا کون ہے؟ ہاتھ اس کے اٹھے ہیں، زبان کس کی لی ہے، رب ان کی لاج رکھتا ہے. یہ باب کھول لینے کے لائق ہے، لیکن اتنا اشارہ کافی ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پوچھ لو، 100% پلس تسلی کر لو، اگر اسے درد ہے تو میں ذمہ دار ہوں. میں سمجھتا ہوں میاں محمد بخش عارف کھڑی، میں تو ان کے قدموں میں رہتا ہوں. انہوں نے بڑے موقع پر قلم اٹھایا، میں کہتا ہوں یہاں ہی اٹھایا ہوگا اور لکھا. اس روایت کو پڑھا تو پھر لکھا کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ تے کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھر دا. مرد ہو تو صحیح نہ جو رسول اللہ سے وفا رکھتا ہو. اس نے کہا جی کوئی نہیں ہے درد. فرمایا لو 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو. 30 بکریاں لے کے آ گئے. اگلی بات بھی سنیں، یہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اجازت لیا کریں. میرے نبی کے غلاموں نے مشورہ کیا کہ حضور سے پوچھیں گے کہ دم کیا ہے تو بکریاں لی ہیں، ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں؟ ذرا تک لینا چاہیے نا یہ چیز جائز. اور ابھی ہم نے رمضان گزارا ہے، دسترخوان افطاری کے لگے ہیں، کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، لیکن کھاتا نہیں نہ کھاتا. کیوں؟ افطاری کا سائرن نہیں بجا، اعلان نہیں ہوا. اس سے آگے کی بات بھی لے لیں. میں شاہ صاحب کے سارے سے ہی آپ کی نظر کر دوں. وضو کر رہا ہے روزے دار، وہ وضو کی کلی والا پانی منہ میں موجود ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، نہیں نہ جانے دیتا. تو یہ صرف روزے تک نہیں رہنا چاہیے. اس ذات کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں. اس کے پیچھے کوئی پروسیس ہے، یہ کوئی پریکٹس سے گزارا جا رہا ہے کہ غیر رمضان میں بھی ہمارے ہاتھ میں بھی چیز ہو جائے لیکن کھانا جائز نہ ہو تو منہ میں نہیں جانی چاہیے، اور پانی کی کلی کی طرح منہ میں بھی چلی جائے تو حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے، باہر تھوک دینی چاہیے. یہ ساری زندگی کا پھر روزہ اس طرح ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور سے پوچھیں گے. پھر بکریوں سے فائدہ، ہاں دودھ دینے وقت والی بکری ہے اس کا دودھ آپ استعمال کر لیں، ذبح نہیں کریں گے، بیچ کے پیسے نہیں استعمال کریں گے. حضور سے پوچھیں گے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا آقا راستے میں یہ معاملہ آ گیا، ہم نے دم کیا، بکریاں ملی، پوچھنا یہ چاہتے ہیں جائز اور حلال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر نہ مسکراہٹ آ گئی. کیا ہی بات ہے. یہ اس میں مزید مسائل اور نکات ہیں، لیکن میں ادھر واپس آنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو سعید یہ بتاؤ کہ تم نے دم میں پڑھا کیا تھا؟ عرض کیا کا فاتحہ، سورہ فاتحہ، شافیہ، وافیہ، کافیہ، 21 ناموں سے موسوم یہ سورت ہے. فاتحہ پڑھی تھی آقا. فرمایا یہ بتاؤ فاتحہ ملی کس سے ہے؟ آقا جی آپ سے ملی ہے. ماشاءاللہ آگے تشریف لائیں جی. اہلاً و سہلاً، مرحبا. معزز مہمان تشریف لائے، آپ کی خدمت میں ہم خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آپ کی توجہ ادھر ہے. فاتحہ پڑھی تھی. فرمایا فاتحہ ملی کس سے ہے؟
عرض کی آقا جی آپ سے ملی ہے، فرمایا مجھ سے فاتحہ ملی ہے، پڑھ کے دم کیا ہے، تجھے 30 بکریاں ملی ہیں، ان بکریوں میں سے پہلے میرا حصہ نکالو، باقی تم لوگ کھاؤ، تمہارے لیے جائز و حلال ہے۔ اب دیکھ لیں کون سی نعمت ہے جو حضور کا صدقہ نہیں ملی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، یہ سچ ہے نیازی ہم، کیا اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اور جس کلام پر میرے نبی علیہ السلام نے مورے تصدیق ثبت فرمائی وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ تو پھر جو بھی کائنات میں بٹتا ہے حضور کا صدقہ بٹتا ہے، تو پھر حضور کے نام پہ خرچ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پھر میلاد بھی ہونا چاہیے کہ وہ دم سے بات چلی تو بڑے آگے چلے جائیں۔ اب واپس آ جائیں اس بات پر کہ مچھلی زندہ ہو جائے تو میرے بندے کا جائے قیام آ جائے گا، کیونکہ جہاں اللہ کا بندہ بیٹھتا ہے اس کی سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر فضا میں روحانیت ہوتی ہے۔ اور میں بڑے اشارے سے یہ بات کہہ دوں، موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر آرام کرنے لگے، اونگ آ گئی، یہ حکمتیں ہیں، یہ راز ہیں، مچھلی نے چھلانگ لگائی، پانی میں چلی گئی۔ آپ کے خادم ساتھی یوشع بن نون جنہیں اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی، انہوں نے کہا کہ ابھی یہ اٹھیں گے نا تو میں بتا دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے نا کوئی اور بات چھیڑ دی، وہ بھول گئے، سفر شروع ہو گیا۔ آگے جب گئے نا انہوں نے کہا یار مچھلی نکال تھوڑی سی کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ اوہو، انہوں نے کہا میں تو بھول گیا آپ کو بتانا، مچھلی تو وہاں پانی میں چلی گئی۔ فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی، وہی تو ان کا جائے قیام تھا۔ اب جو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے نا، کھوجی نے کھرا ٹوریا ہے کہ نہیں، قدموں کے اوپر قدم رکھ کے آ رہے ہیں تاکہ ہم پھر کہیں راستہ بھول نہ جائیں۔ یہ اللہ کے بندے کی تلاش میں اکتساب فیض کے لیے اللہ کا جلیل القدر نبی قدموں پہ قدم رکھ کے آ رہا ہے۔ وہ آنے والوں مبارک ہو، ہم آتے نہیں، رب اور اللہ کے انبیاء اور نبی پاک علیہ السلام پر اترنے والا قرآن ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس جانا بھی چاہیے اور ان سے فیض بھی لینا چاہیے۔ اکتساب فیض کے لیے فوجدا عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قرآن نے واضح اعلان کر دیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا، اللہ کے بندوں میں سے، تو پتہ چلا بندے کو پا لیں تو سمجھو رب کو پا لیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ یہ بات میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں، یہ بات کہہ کے، کیونکہ ایک دوسری بات وہ بھی قرآن کے سہارے سے میرے ذہن میں آ گئی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ جب واپس آئے نا تو چٹی چادر تان کے خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے، چٹی چادر تان کے، موسیٰ علیہ السلام نے سلام دیا، سلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ساتھ پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل ہو، موسیٰ بنی اسرائیل ہو۔ اب وہ حیران ہوئے کہ میں تو بڑا پتہ پوچھ کے آیا، بڑے قدموں کے قدم رکھ کے آیا، تو یہ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ فرمایا ملاقات تو پہلی ہے، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ فرمایا جس ذات نے آپ کو پتہ بتایا ہے اس ذات نے مجھے بھی کچھ بتا رکھا ہے، اس ذات نے مجھے بھی کچھ، تو پھر نام بھی پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس یہ دل کا برتن صاف ہونا چاہیے، یہ دل کا برتن ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں، برتن صاف نہ ہو تو ظاہر آپ دودھ لینے آئے ہیں، دودھ بھی پکا لگا ہوا ہے مہینے کا، لیکن مائی کو دیں نا تو الحمدللہ، میں خود زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے کہ دھوئے ہوئے برتن کو بھی مطاعت جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر خود دھو کے تسلی کرتی ہیں،
کہ دودھ ہمارا ہے نا وہ خرابی آئی تو گلہ ہم پہ ہوگا، برتن ان کا میلا ہوگا، لیکن ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی، کیونکہ دودھ ایک نفیس مزاج رکھتا ہے۔ وہ جو فیض ہوتا ہے وہ رب کا فضل ہوتا ہے، وہ رب کا نور ہوتا ہے، وہ جس سینے میں جائے گا وہ ستھرا ہوگا نا، تو پھر اے مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، پھر دل۔ اب اس باب کی یہ بات میں نے آخری کرنی ہے، عرض کی میں رہنا چاہتا ہوں اکتساب فیض کے لیے کچھ وقت آپ کی صحبت میں۔ خضر علیہ السلام نے کہا نہیں، کیوں؟ آپ صاحب شریعت رسول ہیں، میری باتوں پر صبر نہیں کریں گے تو جب اعتراض کریں گے تو پھر فیض معترض کو فیض ماننے والے کو ملتا ہے۔ اور اس پر صحابہ اکرام کے خوبصورت اعمال کی داستانیں موجود ہیں، لیکن میں ادھر ذرا جانا چاہتا ہوں۔ یہاں دو رائے ہیں علماء کی، میں زیارت کر رہا ہوں اور الحمدللہ فیس ریڈنگ کی صلاحیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ دو آراء ہیں علماء کی یہاں، ایک رائے یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی، ایک رائے یہ ہے کہ غیر نبی ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن کا سہارا لے کے اب میں آپ کو جدھر لے جانا چاہتا ہوں وہاں دوسری رائے کوئی نہیں، وہاں ایک ہی رائے ہے، اور وہ کیا ہے؟ مریم سلام اللہ علیہا نبیہ نہیں ولیہ ہیں۔ یہاں دوسری رائے زوجہ عمران منت مانتی ہیں، عمران علیہ السلام، اسی سے آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران میں پورا چیپٹر موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ منت مانی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ کے گھر کے لیے وقف کروں گی، اپنے گھر کا کام اس سے نہیں کراؤں گی، منت مانی بچے کی، ہوا کیا؟ بچی۔ یا اللہ انک انت السمیع العلیم، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، میں نے بچے کی منت مانی ہے، تو نے بچی دی ہے۔ فرمایا جب تجھے تسلی ہے کہ میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں، اپنی شان قدرت کے لائق ہے نا، بس یہ آج کل چونکہ بال سے کھال اتاری جاتی ہے اس لیے جملہ میں نے کہہ دیا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ فرمایا سنتے ہوئے جانتے ہوئے جب میں نے بچی دی ہے تو پھر تجھے اس سے کیا ہے؟ تو اپنی منت پوری کر۔ منت پوری کرنے آ گئی مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ۔ اب مجاورین مسجد اقصی، اے درباری خدام، انہوں نے کہا اچھا یہ میں طریقت کی بولی بول دوں، ہمارے مرشد کی بیٹی ہیں، یہ ہمارے پیشوا کی بیٹی ہیں، یہ ایک نے کہا میں خدمت کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کروں گا۔ اب سارے اپنی اپنی آفر پیش کر رہے ہیں کفالت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی نوکری کے لیے، کوئی بھی آف نہیں ہو رہا۔ پھر کسی نے کہا چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ قرآن اندازی تو پتہ یہ چلا کہ آستانے کی خدمت کے لیے قرآن اندازی بھی کرنی چاہے نا تو این سعادت بزور بازو نیست، یہ کہ اپنی بازو کی قوت سے نہیں کرتا، مالکوں کی عنایت سے کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ قرآن نکلا زکریا علیہ السلام کے حق میں، کہا دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 3 دفعہ قرآن ہوا، تینوں دفعہ ان کے حق میں۔ اب سارے بندے آ گئے کہ رب کی مرضی یہی ہے، کیوں دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، میری زندگی کی عبادت و ریاضت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں کامل کی ایک نگاہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بھی مخصوص کوئی لمحات ہوتے ہیں، ایک بات پیچھے گزر گئی، ایک ادھر شامل کر لیں، اسی سے منسوب کیا؟ دعا کرانا اور ہے اور لینا اور ہے۔ کرانے والے آتے رہے ہیں، دعا ہوتی رہتی ہے، لیکن جو لیتے ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھنے ضروری نہیں ہوتے، دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اور وقت آگے چلا گیا۔ زکریا پیغمبر بڑے محتاط ہیں، عورت ذات ہے اور میں کفیل ہوں، اور مریم سلام اللہ علیہا جتنا ایک بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے اتنا وہ ایک دن میں بڑی ہوتی ہیں۔ اب زکریا پیغمبر یوں کہیں کہ چکوال چلے گئے،
اب مرید انہوں نے آ کے جب افطاری دینی ہے، سوشل میڈیا کا دور کوئی نہیں، سواریوں کا دور کوئی نہیں، واٹس ایپ پہ میسج کیا نہیں جا سکتا، سواری پہ آ کے پہنچا نہیں جا سکتا، پیدل آنا ہے، ایک پریشانی سر پہ سوار ہو گئی کہ لیٹ ہو جاؤں گا، افطاری کا وقت گزر جائے گا، تالا بھی لگا کے آیا ہوں، آئے وقت تو گزر گیا، تالا کھولا، حجرے میں بے موسمہ تازہ پھل، وجد عندہا رزقا، اللہ کے نبی پر پریشانی کہ میں لیٹ ہو گیا، لیکن جب دسترخوان سجا ہوا دیکھا اور وہ پھل دیکھا جو مارکیٹ میں نہیں اور کولڈ سٹوریج کا بھی نہیں، یہ تازہ ہے، قال یا مریم ان لک ھذا، او مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا میرے اللہ کی طرف سے آ گیا، میرے اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں نکات مسائل کی الحمدللہ ایک خوبصورت وہ کیا کہتے ہیں لڑی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک اشارہ کروں، اس تنقیدی دور میں اللہ کے نبی نے تحقیق نہیں کی کہ دروازہ نہیں کھلا، کھڑکی نہیں ٹوٹی، روشن دان نہیں کھلا، لے کے کون آیا، عالم اسباب ہے وہ سبب سے دیتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی بندی کا جائے قیام ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، یہ جگہ اس کی جائے عبادت ہے، یہاں اللہ کا خاص فضل ہے، تو پھر کیا ہوا، ہاتھ اٹھا دیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ کے نبی عرض کرنے لگے مولا میں 100 سال کا ہو گیا، میری زوجہ کم و بیش 100 سال کی ہو گئی، 5 ہو گئی، وہ اولاد جوانی کا پھل ہوتا ہے، اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اولاد کا موسم نہیں، لیکن مولا اس حجرے میں تو نے موسم کا پھل تو نہیں نہ بھیجا، یہ تو بے موسمہ بھیجا ہے، تو ہمیں بڑھاپے میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا ہمیں اولاد طیب عطا فرما دے، پھل موسمہ بھیجا ہے تو موسم کے بغیر ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ مفتی نعیمی علیہ رحمہ کہتے ہیں حجرے کا وسیلہ دیا، حجرے کا، وگرنہ جائے قبولیت تو پاس ہے نا، مسجد اقصیٰ جو جائے سجدہ ہے وہاں جا کے دعا کرتے نا، وہ حجرے میں دعا مانگی، حجرے کا وسیلہ دیا۔ پھر اگلی بات سنیں، میں کہتا ہوں اس پر جتنی لمبی تقریر کریں ہو سکتی ہے، رب نے فرشتوں سے فرمایا اور سنا نہیں، فنادت الملائکہ، مولا سنا دیکھا ہے، حکم کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اسے کھڑے کھڑے یحییٰ کی بشارت سنا دی، کھڑے کھڑے یحییٰ کی، اچھا مانگی کیا ہے؟ اولاد، مانگ کے چلے جاتے گھر، عمل زوجیت ہوتا، 8-9 مہینے کا بطن مادر کی پرورش کا پروسیس چلتا، بچے کا تولد ہوتا تو پتہ چلتا دعا قبول ہو گئی ہے، نہیں، رب نے فرمایا بھی ہاتھ منہ پر نہ پھیرے، اسے بتا دو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بعض دفعہ بات القاء اور اعلام ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ کے بندے فرشتوں کی بولی سنتے ہیں کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا بیٹے کی خوشخبری بھی بتاؤ اور بیٹے کا نام بھی بتاؤ۔ وہ قاسم علی شاہ صاحب لکھن، اون اللہ سنینی شاہ صاحب لکھن، حیدر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رکھن، پیرزادہ سید محمد منشا شاہ صاحب رکھن، نام یہ بھی بڑی بات ہے، تجھے نام سونا رب رکھے تھے، فرمایا بیٹے کا نام بھی بتا دو، بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دو، اور آگے پورا چیپٹر ہے، پورا یہ مصدق بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، سور بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، فرمایا بیٹے کی خوشخبری بھی دو، بیٹے کا نام بھی بتاؤ اور بیٹے کی ساری زندگی کے کام بھی بتاؤ۔ اب چونکہ میں تھوڑا واپس آنا چاہتا ہوں، آپ بے شک گھر جا کے سوچنا، زکریا پیغمبر حجرے سے باہر نکلیں تو لوگوں کو کہیں، بوڑھے ہیں نا بابا جی 100 سال کے، تو باہر لوگوں کو کہیں کہ اللہ نے مجھے یحییٰ دیا ہے، تو پھر چبل قسم نے لوکاں چبلا مارنی ہیں کہ نہیں؟ مارن گے نا، وہ یہ تو ہمیشہ ہی مارنے رہے، یہ مارتے آئے ہیں اور مارتے رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کا وہ جو پایا استقامت ہے نا، اس میں لغزش نہیں آنی چاہیے، یہ رب کی بارگاہ کے بندے ہیں، اور الحمدللہ میں یہ بات یہاں ہی کہہ دوں ان کلمات کے مفہوم کی طرف جانے سے پہلے کہ رب کے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے بندے کا جائے قیام ہو، وہ بیزار ہو، اس کی صحبت مجلس ہو، اس کا عرس ہو، ان موقعوں پر صرف دعا قبول نہیں ہوتی، وہیں قبولیت کی بشارت بھی سنا دی جاتی ہے۔ آگے
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا غوث اعظم. کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت، ہمارے بزرگوں نے جو تحقیقیں کرنی تھی کر لی ہیں، بس ان کی یہ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. رب کی مرضی اور منشا. فاتحہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں ہوتی، فاتحہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں نہ ہوتی. پورا قرآن پڑھ لیں رکعت نہیں ہوتی، اور فاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیت کا سہارا لے لیں تو رکعت ہو جاتی ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ فاتحہ کی فضیلت کتنی ہے اور اس کا وزن کتنا ہے جی. وہ 10 پارے کی تلاوت ایک طرف اور اخلاص کی تلاوت ایک طرف. وزن کا پتہ چلا کہ نہیں؟ پتہ چلا ہمارے نبی وہ نیکیوں کی صرف گنتی نہیں جانتے، نیکیوں کا وزن بھی جانتے ہیں. نیکیوں کا وزن بھی. یہ جو باب سامنے آتا ہے اللہ کے فضل سے ایک پورا ہے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا. ام المومنین صدیقہ کائنات، آقا علیہ السلام کی محبوب رفیقہ حیات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا. آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں. عرض کی آقا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں؟ وہ ذرا سوال، صرف سوال نہیں دیکھنا، سوال کے پیچھے امی جی کا عقیدہ بھی دیکھنا ہے. اما عائشہ ممبر پر، مصلی پر، مائک پر اما عائشہ. وہ اما عائشہ کا عقیدہ بھی اپناؤ گے تو پھر پتر بنو گے. اما عائشہ کا مسلک الحمدللہ ساری دنیا سمٹ کے گوگل پہ آ گئی. دنیا و مافیا جو چیز سرچ کرنی ہے گوگل کو چھیڑیں. وہ بتاتا ہے کہ نہیں؟ بتاتا ہے نا. آپ بڑے محتاط ہیں، تقریر میں کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی جواب کسی بات کا میں نے دینا ہے. میں نے کبھی نہیں سمین کو کہا کہ سبحان اللہ کہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. ساری چیزیں گوگل پہ آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ لیکن ستارے تو نہیں نہ آئے کہ کتنے ہیں؟ نہیں آئے. آپ تسلی رکھیں، مجھے پتا ہے نہیں آئے ستارے نہیں، اور صبح قیامت تک آئیں گے بھی نہیں. کیوں؟ یہ نبی کے علم غیب کی دلیل ہے. اور بھی بڑی چیزیں ہیں لیکن یہ ضمناً بات آئی. آپ نے نہیں فرمایا عائشہ یہ کون سا سوال کر دیا؟ کس کو پتا ہے کہ ستارے کتنے ہیں؟ مائک پہ ہو رہی ہے یہ بھی نیکی ہے. نقش بندی فقیر حجرے میں بیٹھ کے ذکر خفی کرے وہ بھی نیکی ہے. وہ سانس کے ساتھ ذکر کرے نا، پاس بیٹھا ہوا بندہ اس کو پتا نہیں کہ ذکر کر رہا ہے ذاکر، وہ بھی نیکی ہے. پتا چلا میرے نبی اس ظاہری نیکی کو بھی جانتے ہیں اور مخفی نیکی کو بھی جانتے ہیں. ستاروں کو بھی جانتے ہیں اور پیاروں کو بھی جانتے ہیں. وہ سوال کا جواب تو تب بنتا ہے نا، سوال کے پیچھے بڑا خوبصورت مسلک اور عقیدہ موجود ہے، لیکن جواب کے اوپر بھی بڑی عنایت موجود ہے. حضور نے یہ نہیں پوچھی کہ کوئی چیز نیکی ظاہر کرتا ہے، کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی محلات میں رہتا ہے، کوئی جھمپڑی میں رہتا ہے. ستاروں کی بھی کوئی نہیں پتا، بندوں کا بھی کوئی نہیں پتا، نیکیوں کا کوئی نہیں پتا. لیکن سوال ابھی پورا نہیں ہوا اور میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں. عمر ابن، یہ مراد رسول ہی نہیں انتخاب الہی بھی ہیں. یہ سارے چیپٹر کھول لینے کے لائق ہے، سمجھدار لوگ ہیں، اشارہ ہی کافی ہے. ام المومنین کے فیس ریڈنگ کی طرف جب میرے آقا کی نظر پڑی، اچھا عائشہ تمہارا خیال ہوگا کہ تمہارے ابا جی کی بات نہیں آئی؟ ہاں آقا خیال تو یہی ہے، میرے ابا جی نے بھی وفا میں کوئی کسر. ہائے ہائے یہ باب تو کھل جائے تو نقش بندی فقیر بیان کرنے والا ہو تو کہاں ختم ہو جاتا ہے. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. میں ان کی مدح گوئی کو داخل سنت نہ کیوں سمجھوں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی. کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محمد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر. اور یہ شعر اگر آپ کی توجہ ہے تو میں پڑھ کے منقبت چھوڑ دیتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں. آپ توجہ رکھیں اس شعر پر. یہ کیسا شعر ہے؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا. جی جو ان کا ہے یار غار رضی اللہ تعالی، رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی.
ولایت کا اچھا پیر حیدر علی شاہ صاحب کے مریدوں کو سلام ہے، وہ بھی کسی کے مرید تھے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ سلسلہ ہے نا طریقت کا. تو پھر جب حضور نے پردہ فرمایا تو خلیفہ بلا فصل بالتحقیق افضل البشر کون؟ ابو بکر صدیق. امام حسن رضا خان علیہ رحمت و رحمان نے بڑا خوب نقشہ کھینچا. وہ کہتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور یہ شعر سنے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. دیکھیں تو صحیح نظر مریدوں میں کون ہے. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق. ہائے ہائے بات بڑی آگے چلی جائے گی، میں واپس آ جاتا ہوں. لیکن یہ شعر ایک سید زادے کا میں پڑھ. امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے کہ نہیں؟ امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جان نشین صدیق اکبر ہیں، جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہو. کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ہاں ایسے رہبر دنیا کی صدیق اکبر ہیں. خلوت ہو یا جلوت ہو، مزار پاک یا ہو غار، جہاں آقا دکھائی دے وہیں صدیق اکبر ہیں. تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر. ام المومنین آقا علیہ السلام نے خود ہی پوچھا، اچھا تمہارا خیال تھا کہ میرے ابا جی کی بات ہوگی؟ آقا جی خیال تو میرا یہی تھا. فرمایا پھر سن، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے بابا کی غار سور والی نیکی، پتہ چلا نبی گنتی بھی جانتے ہیں، وزن بھی جانتے ہیں نا، وزن بات پھر پھیل جاتی ہے. اب ادھر آ جائیں واپس. فاتحہ نہ پڑھے تو رکعت نہیں ہوتی، لیکن مقصود فاتحہ کا کیا ہے؟ یہ جو پہلے ہوتا ہے نا سیاق و سباق میں، اعلان، اذان، نماز کے لیے اعلان ہے نا، اذان. اصل اذان کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. نماز کی طرف ہو، فلاح کی طرف ہو. یہ پہلے کچھ تمیز، اللہ اکبر اللہ. اچھا اذان اعلان کرے جی فلانا بندہ انتقال کر گیا، اعلان والا پتہ کیا کرتا ہے؟ اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. یہ اعلان نہیں، یہ اعلان کی تمہید ہے. جب یہ شعر شروع کرے گا نا، ہمیں پتہ چل جائے گا اس نے اعلان فوتگی کا کرنا ہے، لیکن فوتگی جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا. اب یہ پہلے کچھ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سخی سے سخاوت لینی ہو، اس کی سخاوت کے تذکرے کریں، اس کے ابا و اجداد کی صفات بیان کریں، تاکہ پھر کیا ہو، اے سخی ذرا چوکھی خیر پا دے. وہ تو اولاد اور بابا اجداد سے پاک ہے نا. جب اس سے سخاوت زیادہ لینی ہو تو پھر کیا کریں؟ یا اللہ تیرے محبوب کی خیر، تیرے محبوب کی، اللہم صلی علی محمد. او محبوب کی خیر مانگی کہ نہیں؟ مانگی نا. یا اللہ صلاۃ بھیج اپنے محبوب کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. فرمایا میرے محبوب کی خیر تو نے ایک دفعہ مانگی ہے، میں تجھے 10 دفعہ عطا کرتا ہوں. ہوتی ہیں کہ نہیں 10 رحمتیں نازل، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ محبوب کی خیر مانگیں تو صحیح نظر دیکھیں. رب کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رحمان و رحمین کہیں مبالغے کے صیغے کے ساتھ. رب کا فضل جوش میں آیا، بات لمبی ہو جائے گی. مقصود کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. رب کی مرضی. اچھا رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میری راہ مانگو، یہ کوئی ایڈی آسان نہیں رب والی راہ.
فرمایا حیدر علی شاہ صاحب علی راہ منگو. وہ پیچھے ساریاں ہستیاں کی سلام ہے لیکن ہم نے صاحب عرس کو بھی سلام کرنا ہے نا. رب کی مرضی اور منشا کیا ہے؟ میرے بندوں کی راہ مانگ. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، ہم تجھ سے استعانت مانگتے ہیں. کیوں؟ وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو سیغہ واحد کا ہونا چاہیے. اور رب نے فرمایا واحد کول رکھ، جمع کے سیغے کے ساتھ میری بارگاہ میں آ تاکہ عبادت تیری نہ رہے. وہ حیدر علی شاہ صاحب کے ساتھ آ جائے، ان کے ساتھ آ جائے. اللہ کے نام یافتہ بندوں کے ساتھ جب آئے گی تو پھر اے منہ تیرا نہیں تیرے ہاں سائیاں نہ، پھر تیرے ہاں سائیاں نہ. کیا ہی بات ہے، خوبصورت باتیں ہیں. وقت آگے چلا گیا ہے، آپ کہیں گے یہ تھوڑی تھوڑی بھی کرتا ہے. میں الحمدللہ جس ایج میں ہوں، عدالت کی جس کنڈیشن میں ہوں، میں اس لیے بہت کم سیٹ استعمال کرتا ہوں کہ وہاں میں ذرا کھل کے تقریر تبن نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے آسانی سے کر سکتا ہوں. 2 دفعہ مجھے ڈاکٹروں نے ریٹن اگے بھیجا ہے. میرے پیر صاحب نے فرمایا ڈاکٹر بیچارے نو کے بتا، اجے مالک نے کوئی دین نہ کام بھی لینا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کام کرتے ہوئے دن گزر جائے، رات گزر جائے، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ بات میری نہیں کہ اوقات کیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں، گل ساری زندہ پیر دیے. آپ کے وقت کا احساس ہے، وگرنہ الحمدللہ نہ میرے پاس وقت کی کمی ہے اور نہ ہی مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. ویسے اگر مین سوئچ بھی آن ہے، سسٹم بھی آن ہے، تو یہ چل رہا ہے نا سارا نظام. تو الحمدللہ ادھر تو چھوٹی چھوٹی بیٹریاں نہیں، بڑے بڑے ٹرانسفارمر موجود ہیں. تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن میں خلاصہ گفتگو کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چند 4 قسمیں اللہ نے کھائیں جو میں نے برکت کے لیے تلاوت کی قرآن سے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 قسمیں کھائیں تو جواب قسم کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حسن انسانیت پر رب کو بھی ناز ہے کہ میں نے اپنی تخلیق کا شاہکار ساری مخلوق پر شرف عطا کر کے جسے بھیجا ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں. یہ حسن ہے انسان کا، لیکن خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، منصب عہدے کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عشقہ تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے تے بلال اتے. ہاں جی، وہ ثنا خان پڑھ کے سناتے ہیں بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین جانو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. کس وجہ سے؟ یہ انگاروں پر آہد آہد کہنا. اب تو بات بھی احتیاط سے لوگ کرتے ہیں کہ حالات خراب ہے. حالات تو کب ٹھیک ہوئے ہیں؟ بلالے ابھی زیادہ تو کوئی نہیں تھے نا خراب، لیکن صدائے حق نہیں رکنی چاہیے، یہ ہر حال میں بلند ہونی چاہیے. تو پھر مالکوں نے کرم فرمایا ہے. اور میں وقت وصال کی بات بھی یہاں لنک کر دوں، کتب سیرت آپ اٹھا لیں، علماء بیٹھے ہیں، سانس لگے. آپ کی زوجہ نے کہا بلالے ابھی مصیبت آ گئی، آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں. اور فرمایا مصیبت نہ کہہ، خوش ہو کے مبارک دے، مرنے نہیں جا رہا، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں. اپنے آقا سے وہ ملاقات بڑی کنفرم ہے. اس ملاقات کے لیے چند روز دنیا میں بھیجا گیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل و تقوی کی طرف آئیں. یہ صوفیاء کا مسلک ہے. اور تقوی ہو جائے نا تو پھر بات ہی بڑی خوبصورت ہو جاتی. ساری باتوں کے سامنے خوبصورت باتیں ہیں. مائی آ گئی، پردے میں بیٹھی، امام احمد بن حنبل ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا رات کو چاند کی روشنی ہوتی ہے، چاندنی میں بیٹھ کر چھت پر میں کچھ چرخا سوت کاٹ لیتی ہوں. اب بادشاہی جب پروٹوکول کے ساتھ قافلہ گزرتا ہے، انہوں نے لائٹیں مشعلیں جلا رکھی ہوتی ہیں، روشنی تیز ہوتی ہے، اس روشنی پر میرا خرچہ نہیں ہوتا، میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے مزدوری کر سکتی ہوں. پوچھنے والے کو سلام کریں، ان کے عقیدے اور تقوی کو سلام کریں. امام احمد بن حنبل جیسی ہستی پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، کپکی طاری ہو گئی. وہ کہا بھائی مسئلے کا جواب بعد میں دیں گے، سوال تیرا بعد میں اس کا جواب دیں گے، مسئلہ پھر بتا لیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون ہے.
یہ بتا تقوی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ رسول اللہ کا غلام لگ حیدر علی شاہ صاحب کا مرید لگ کہ نہیں. ہمارے قول و فعل سے ہمارا تعارف ہونا چاہیے. بھائی صاحب نے کہا آپ شریعت کا مسئلہ بتائیں, آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں, وہ کوئی زکات کا مسئلہ پوچھے تو باری سادات کی آئے تو مسئلے کی حیثیت بدلے گی کہ نہیں؟ بدل جائے گی نا. امام صاحب نے کہا تعارف اپنا کرائیں, ذات پر مسئلہ پھر بتایا جاتا ہے, کبھی مسئلے کی حیثیت بدل جاتی ہے. اگر ضروری ہے تعارف تو پھر سنے, میں بشر خافی کی بہن ہوں. یہ وہ ہستی ہے جو ننگے پاؤں چلتے تھے اور جس راہ پہ چلتے تھے جانور اس راہ پہ گوبر نہیں کرتے تھے. جانوروں کے دلوں میں کس نے تعظیم ڈالی؟ پھر تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. ایمان اور عمل صالح کا ذرا سہارا تو لینا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالح والا بندہ ہو, رب دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, پھر لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. پھر بھائی صاحب نے جب بتایا نا اپنا تعارف, ہی خوبصورت اس پر بات ہو سکتی ہے. امام صاحب نے پھر مسئلہ بتایا, اور کوئی کاتے تو جائز ہے, آپ کے لیے جائز ہے. ہاں, جہاں سے آگے دین تقسیم ہوتا ہے عمل تقوی کی طرف آئیں. صوفیاء کا مسلک پریکٹیکلی کا نام, پریکٹیکل عمل کی دنیا کا نام ہے. عمل کی دنیا میں آئیں, رسول اللہ سے وفا کریں, اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کریں, جتنا کچھ کر سکتے ہیں ان بھائیوں کے دکھ میں شامل ہو جائیں. اگر ان کے دکھ میں ہمارا دل بھی دکھی ہو گیا نا تو اللہ ہمیں سکھ ضرور عطا فرمائے. لہذا دوسرے کا درد اپنا درد سمجھیں. اور باتیں بڑی ہیں کرنے کو, لیکن میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک صاحب عرس قبلہ شاہ صاحب کے مدارج میں کروڑوں بلندیاں عطا فرمائے, اور ان کا صدقہ آپ کی محبتیں, فقیر کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ فیضان خیر و برکت کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.